الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حق تعالی شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کا معلم بنا کر بھیجا ہے. اور مکارم اخلاق کی تعلیم دی. بہترین اخلاق سکھائے. ادبنی ربی فاحسن تادیبی. میرے پروردگار نے حضور فرماتے ہیں ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا. علمنی ربی فاحسن تعلیمی. میرے پروردگار نے مجھے تعلیم دی اور بہترین تعلیم دی. حدیث شریف میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. مجھے مکارم اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے اور دنیا سے بد اخلاقی کو ختم کرنا ہے. ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا یہ قوم کا ایک برا انسان ہے، بدخصلت بد چلن آدمی. لوگ اس سے ڈرتے ہیں، گفتگو نہیں کرتے، بات چیت نہیں کرتے، بد اخلاق ہے. لیکن جب وہ آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا. اسے بٹھایا، اس کے ساتھ گفتگو کی اور اسے بڑے اخلاق کے ساتھ روانہ بھی کیا. اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ حضور آپ نے تو فرمایا تھا کہ یہ قوم کا بڑا برا آدمی ہے، بد چلن انسان ہے، بد تہذیب ہے،
لوگ اس سے ڈرتے ہیں، غنڈہ گر ٹائپ کا آدمی، لیکن آپ نے تو اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک فرمایا، بہت اچھی طرح سے ملے، آپ خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بد اخلاق ہے، میں تھوڑا بد اخلاق ہوں، مجھے تو اپنے اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اس کی بد اخلاقی میں مجھے تھوڑا رنگنا ہے، مجھے تو اپنی خوش اخلاقی کا رنگ اس پر چڑھانا ہے، اس کو سکھانا ہے کہ مکارم اخلاق کیا ہے۔ تو بد اخلاقوں کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلوک رہا ہے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، یہ مکی زندگی کی آیت، مکے میں دشمنان دین اور معاندین اور مشرکین رات دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بے حد ایذائیں پہنچاتے تھے، لیکن اس کا جواب جو ہے وہ انتہائی صبر اور تحمل کے ساتھ دیا، مقابلہ نہیں کیا، صبر سے کام لیا، اطمینان سے کام لیا، دعاؤں سے کام لیا، برداشت کرتے رہے، مشقتیں جھیلتے رہے، تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مدنی زندگی کے اندر وسعتیں فرمائی۔ مدنی زندگی میں بھی حالات تو رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الگ نوعیت کے احوال آئے تھے، اس میں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لائق جو اخلاق تھے ان کو اختیار فرمایا تھا۔ یہاں سے مکے کے دشمن تھے، وہاں یہود مدینہ وہ بھی دشمن بنے ہوئے تھے، اطراف اور جوانب میں پھیلے ہوئے تھے، اور رات دن حضور کو تکلیف پہنچانے کی فکر میں رہتے تھے۔ پھر ان میں سے ایک طبقہ منافقوں کا آیا جو ساتھ رہ کر حضور کو ہرزہ سرائیاں کرتا تھا، تکلیف پہنچاتا تھا۔ اللہ مطلع فرماتے تھے ان کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی ہیں، اور یہ امت کے لیے بہترین تنبیہ ہے ہر زمانے کے اعتبار سے۔ ابھی جو ہمارا دور ہے، جو احوال چل رہے ہیں ملک کے، اس کے اعتبار سے ہم یوں سمجھیے کہ مکی دور سے گزر رہے ہیں۔ صبر بھی کرنا ہے، تحمل بھی کرنا ہے، اپنے ایمان کی بقا کے ساتھ اور اعمال صالحہ کے ساتھ ہمیں ملک میں رہنا بھی ہے۔ احوال تو آئیں گے، احوال کا آنا مومنین کے لیے طے ہے۔ حضور کے زمانے سے اور ہر نبی کے زمانے میں حق والوں کو حالات پیش آئے ہیں، اور حق والوں نے ہمیشہ برداشت کیا ہے، اتنی حد تک برداشت کیا ہے کہ برداشت سے باہر ہونے لگی ان کی تکلیفیں، تو انہوں نے یوں کہا متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ آج مسلمان یہی کہہ رہے ہیں، اللہ تیری مدد کب آئے گی، تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت قریب میں ہے۔ جب تم نا امیدی کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو جاؤ گے تب ہماری مدد اچانک تمہارے اوپر آ جائے گی اور اللہ کی نصرت سے تم چلو گے۔ لیکن اللہ کی نصرت پر بھروسہ رکھنا اور اس سے پہلے کے احوال میں صبر اور تحمل سے کام لینا۔ پہلی تلقین فرمائی خذ العفو، عفو درگزر کو شیوا بنائیے۔ دشمن
رات دن ہرزہ سرائی کر رہا ہے، تکلیفیں پہنچا رہا ہے، ایذائیں پہنچا رہا ہے، آپ درگزر سے کام لیجیے۔ یہ مکی زندگی کی آیات ہیں جس میں درگزر کر دینے کو کہا ہے، کیونکہ اتنا بڑا عملہ مکے میں نہیں تھا۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ جو ہاتھ چالاکی کریں ان کو جواب دیں، اور ان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی طاقت رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ابھی ہاتھ اٹھانے کی ہم کو اجازت نہیں، ہاتھ اٹھانا ہے لیکن اللہ کے دربار میں اٹھانا ہے، دعا کے لیے اٹھانا ہے، صبر و تحمل سے چلنا ہے۔ فرمایا خذ العفو، عفو درگزر کو اپنا شیوا بنائیے، سامنے والا ظلم کرتا جائے آپ معاف کرتے چلے جائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جانی دشمنوں اور قاتلوں کو معاف کرنے کے واقعات سے سیرت لبریز ہے۔ ایک بات، وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، اور اچھی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے رہیے، نیکی کی باتیں ان کو بتاتے رہیے، معروفات بتائیے، نیک کام کیسے کیے جاتے ہیں وہ بتائیے، اس کی تلقین کرتے رہیے۔ اور بھائی ہر زمانے کے اندر کچھ ناواقف لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے تھکا دینے والے لوگ اور بحث و مباحثہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی آیا تھا میرے پاس، مولانا آپ کے ساتھ مجھے بہت لمبی بحث کرنی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ ہم لوگ شہر میں جو رہتے ہیں اس کے اندر، گھر کے اندر سیکل بھی داخل نہیں ہو سکتا، تو بھینس کیسے داخل ہو؟ کہا نہیں، میرے کو بہت ڈیپ کے اندر آپ کے ساتھ جو ہے بحث کرنی ہے۔ میں نے کہا بھائی ڈیپ میں جانے کے لیے سمندر کے اندر تیراک ہونا ضروری ہے، ورنہ سمندر میں ڈوب کے رہ جائے گا، اندر سے نکلے گا ہی نہیں۔ کلمہ پڑھ، 5 کلمے یاد کر، نماز پڑھ، قرآن کریم کی تلاوت کر، گناہوں سے بچ، آنکھوں کی حفاظت کر، دل کی دنیا کو صاف کر۔ بہت سادہ پروگرام دیا ہے، کائے کو بحثوں میں پڑتا ہے؟ کبھی کبھی لوگ بہت گہری اور باریک باریک باتیں جو ہیں وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں اور اس میں پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کو بیچارے کو جو سرسری دین کی باتیں ہیں وہ سرسری دین کی باتوں کا بھی علم نہیں ہوتا۔ حالانکہ سرسری جو باتیں ہیں، بیزک جو باتیں ہیں، اس کا نالج اور اس کا علم سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ طہارت کیسے حاصل کی جاتی ہے، وضو کیسے کرتے ہیں، غسل کیسے کرتے ہیں، طہارت کیسے حاصل ہوتی ہے، نماز کس طرح سے درست ہوتی ہے، کب کب نماز کے اوقات ہیں، کون کون سے گناہ ہیں جو ہمارے لیے ہلاکت خیز ہیں، کن گناہوں سے ہم کو بچنا ہے، اور کون کون سی نیکیاں ہم کو کرنا ہے۔ بس اتنا علم ہم کو ہو کہ اتنے گناہوں سے بچنا ہے اور یہ نیکیاں ہم کو کرنا ہے اور اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، بس کافی ہو گیا۔ اب بہت گہرائی کے اندر جائیں گے تو نکل نہیں پائیں گے، اس لیے جو بیزک باتیں سادہ مسلمان کو بتائی گئی ہے، 5 وقتہ نمازوں کا پڑھنا، سنتوں کا اہتمام کرنا، اللہ سے مانگنا، دعائیں کرنا، یہ تمام چیزیں اپنی زندگی کے اندر لے آئے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جو لوگ بری باتیں ہمیشہ کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھی باتیں کیا کرے۔ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ معروفات ان کو بتاؤ، نیکیوں کے کام ان کو بتاؤ، بھلائیوں کے کام ان کو بتاؤ۔ اور تیسری بات کیا کہی؟ جب ناواقف لوگ آپ سے بحث و مباحثے میں پڑھنا چاہے تو ان کو سلام کر دو، اور یوں کہو کہ بھئی ہم بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے، ہم تو عمل میں پڑھنا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں،
ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، تم اپنے کام میں لگے رہو، یہ بحث و مباحثے میں اپنا وقت ضائع مت کرو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ہر ایک کے ساتھ بحث کرنے کے لیے مت جڑ جاؤ، بحث کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی، کبھی کبھی جملہ کفریہ اگر ہماری زبان سے نکل گیا تو بحثیں تو اپنے کنارے پر رہ جائے گی اور ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس بنا پر فرمایا وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب تم سے مخاطب ہو جائیں اور بحث و مباحثہ کرنے لگے ناواقف کار لوگ، جن کے پاس علم نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پاس گہرا علم نہیں ہے، ایک دو باتیں لے کر آیا ہے، اس پر لمبی بحث کرنا چاہتا ہے، اس سے جو ہے معافی تلافی کر لو، بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے، تیرا بھی وقت قیمتی، میرا بھی وقت قیمتی، اتنے وقت میں ہم سبحان اللہ پڑھیں گے، الحمدللہ پڑھیں گے تو ہمارے عمل نامے کے اندر ثواب لکھا جائے گا، کلمہ پڑھیں گے ہمارا میزان وزنی ہوگا، وہ کام ہم کیوں نہ کریں، اس پر تو کوئی ثواب اور کوئی اجر ملنا نہیں ہے۔ ایک بزرگ جو ہے جامع مسجد دہلی میں بیٹھے تھے، ان کا مرتبہ اور مقام معلوم کرنے کے لیے ایک بزرگ نے کہا تھا کہ ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے یہ معلوم کرو، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کریم پڑھ رہے تھے، یہ پیچھے سے پہنچ گئے، ایک تھپڑ ان کو ماری، قرآن پڑھتے ہی رہے، قرآن سے فراغت ہوئی تو نماز کے اندر مشغول ہو گئے، نماز میں لگ گئے۔ یہ تھپڑ مارنے والے صاحب نے ان سے پوچھا کہ حضرت میں نے گستاخی کی تھی، بے ادبی کی تھی، آپ کو پیچھے سے ایک چپت رسید کیا تھا، لیکن نہ آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، نہ غور کیا، نہ کوئی جواب دیا، نہ کوئی بدلہ لیا، آخر ایسا کیوں کیا؟ فرمایا میں جو کام میں لگا تھا یعنی تلاوت قرآن، اس میں ایک حرف پر مجھے 10 نیکیوں کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، تیری تھپڑ کا اگر میں جواب دیتا تو اس میں اتنا ٹائم جاتا، پھر تو بحث کرتا، وہ بحث کے اندر میرا وقت گزرتا، اتنے وقت کے اندر تو میں نے کتنے حروف قرآن کریم کے اور کتنی آیتیں پڑھ لی، اور ان آیتوں پر مجھے اجر الحمدللہ حاصل ہوا، اگر میں تیرے ساتھ بحث میں پڑھتا تو وہ اجر سے محروم رہ جاتا، اس بنا پر میں نے تیرے ساتھ بحث نہیں کی۔ حدیث شریف میں وقت بہت کم ہے، اس لیے تفصیل سے اس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا، اس کا نام ہے ضماد ازدی، یہ جھاڑ پھونک کا ماہر تھا، ہر زمانے میں دوسرے قوموں کے اندر بھی جھاڑ پھونک کے ماہر بہت ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں تو لوگ فری ہیں تو یہی کام کرتے ہیں، جھاڑ پھونک کرنا، تعویذ دم درود کرنا، یہ کرتے رہتے ہیں، جو دیکھو یہ دندا لے کے کھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن وہ واقعی جو ہے وہ جھاڑ پھونک اور جادو کا علاج وغیرہ کچھ جانتا ہوگا، سن رکھا تھا کہ بھئی مکے میں ایک صاحب پیدا ہوئے ہیں، وہ عجیب عجیب چیزیں پڑھتے ہیں، یعنی قرآن کریم ایسا پڑھتے ہیں کہ مشرکین مکہ دم بخود ہو گئے، نہ جواب دے پا رہے ہیں، لا جواب قرآن پڑھتے ہیں، نہ نظم ہے نہ نثر ہے، کیا ہے، بے جواب کر دیا ہے، گونگا بنا دیا اپنے آپ کو، بولنے والا کہتے ہیں لیکن عرب والے جواب نہیں دے پا رہے ہیں، ایک انا آتینا کل کوثر کا جواب نہیں دے سکے مکے والے۔ مکے والے کیا جواب دیں گے، پوری دنیا مل کر ایک آیت قرآن کریم جیسی لے کر آئے جواب نہیں دے سکتے۔ وہ بیچارہ سمجھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے کچھ جادو کر دیا ہے اور کچھ اثر پڑا ہے آپ کے اوپر، تو
تو وہ بہت ہمدردی سے بیچارہ آیا، کہا میں فری میں علاج کروں گا۔ عامل فری میں کہاں علاج کرتا ہے، وہ یوں کہتا ہے کہ میں پیسے نہیں لوں گا، لیکن وہ کہتا ہے 1 تولہ مشک چاہیے۔ 1 تولہ مشک 40,000 روپے کا آتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ کائے کو پیسے لے گا، 1 تولہ مشک آپ نے دے دیا اور بیچ دے گا، 40,000 روپے اس کے ہاتھ میں آ گئے، کہ مجھے کام مشک کے اوپر کرنا پڑے گا۔ سچا مشک ملتا کہاں ہے؟ تو یہ مشک کے بہانے سے جو ہے وہ لے لیتا ہے، یہ لانا پڑے گا، وہ لانا پڑے گا، فلان سب چیزیں لانی پڑے گی، پھر تمہارا علاج جو ہے وہ شروع ہوگا۔ بعد عاملین نے تو شرط لگائی کہ پہلے جو ہے ایڈوانس کے اندر 10,000، کام ہو جانے کے بعد 20,000 جو ہے اور دینے پڑیں گے، اور کام اگر نہیں ہوا تو 10,000 ضبط ہو جائیں گے اور 20,000 مت دینا۔ ضماد ازدی نے کہا، قبیلہ ازد کا آدمی تھا، آپ کی تکلیف بتاؤ مجھے، تکلیف کیا ہے؟ کہا مجھے تو تکلیف تو کوئی بھی نہیں، الحمدللہ، تم دیکھتے ہو میں چنگا ہوں، درست ہوں، بالکل تندرست ہوں، الحمدللہ، کوئی تکلیف نہیں۔ کہا میں آپ کا ایسا علاج کروں گا کہ آپ کے ذہن میں جو تکلیف ہو وہ سب دور ہو جائے۔ اللہ تعالی ہر نبی کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کو کوئی موذی بیماری نہیں ہوتی، اور اس کو سحر کا اثر ہو تو جاتا ہے لیکن اللہ ہی کی طرف سے اس کا راستہ بھی کھل جاتا ہے۔ حضور پر سحر کا اثر ہوا تھا لیکن راستہ اللہ کی طرف سے ہی کھول دیا گیا تھا۔ اور قرآن کریم میں 2 صورتیں بتائی جو جادو کا بہترین علاج ہے۔ حضور دم کرتے تھے اور گرہیں کھلتی جاتی تھی، آپ کا دماغ بالکل فری ہو گیا۔ لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا تھا، وہ سحر کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتوں کی شکل میں بتایا۔ آج بھی کسی کو سحر ہو جائے تو اس کو یہ آیتوں کی تلاوت یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے جسم پر دم کرنا چاہیے، انشاءاللہ سحر کٹ کے گر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور بھی بہت سی آیتیں ہیں لیکن یہ سادہ سا علاج ہے جو قرآنی علاج ہے، جو بالکل شرطیہ علاج ہے، جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سحر دور ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا میرا علاج بعد میں کرنا، پہلے میں تمہارا علاج کرتا ہوں۔ کہا کیجئے، میرے کو تو کوئی پرابلم نہیں۔ کہا نہیں، تم کو بہت بڑا پرابلم ہے، بت پرستی میں مبتلا ہو، مصیبتوں میں مبتلا ہو، 100 200 بتوں کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو، ایک اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکنے والے بن جاؤ۔ میرے اوپر جو کلام اترا ہے وہ تو میں دیر سے سناؤں گا، لیکن ایک خطبہ سناتا ہوں۔ خطبہ سنو۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ اس نے کہا آپ نے تو میرے دل کے ٹکڑے کر ڈالے۔ حضور نے فرمایا ابھی تو قرآن نہیں سنا ہے جو میرے اوپر نازل ہوا ہے، ابھی تو خطبہ سنایا، جب تیرا عالم یہ ہے بول اب کیا علاج کرنا ہے؟ کہا حضور میرا علاج فرما دیجئے، اور میرا علاج یہ ہے کہ میرا ہاتھ پکڑ دیجئے اور پکڑ کر دامن مصطفیٰ سے مجھے وابستہ کر لیجئے۔ میں بیمار ہوں، آپ شفا یاب ہیں، آپ پوری دنیا کے لیے شفا دینے والے اور بہترین طبیب بن کر آئے ہیں۔ آپ کے خطبے نے مجھے حیران اور پریشان کر کے رکھ دیا ہے، لاجواب خطبہ آپ نے پڑھا، اب مجھے پڑھوا دیجئے، علاج ہو گیا میرا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
ایک خطبہ حضور نے ایسا پڑھا، ہم اکثر بیانوں سے پہلے علماء سے یہ خطبہ سنتے ہیں، بڑا جامع خطبہ ہے، اگر اس کا ترجمہ کیا جائے، اس کی تشریح کی جائے، لیکن ہم سنتے رہتے ہیں، ایک عادت بن گئی ہے، اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اس پر دماغ ازدی نے فوری طور پر کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور مشرف با اسلام ہو گیا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ اخلاق ہیں کہ وہ کیا کرنے کے لیے آتے ہیں اور حضور ان کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کثرت سے تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان میں ٹیمپریچر ہائی رہتا ہے، ذرا کھانا نہیں ہوتا، پیٹ میں بھوک لگی ہوتی ہے، تو اپنا ٹیمپریچر تھوڑا ڈاؤن رکھے، کنٹرول میں رکھے، معافی درگزر، غصے کے اوپر قابو رکھے، اور رمضان کے روزوں سے پورا فائدہ اٹھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔